أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج في النار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت بردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي تكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم. لاہور نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن روح رمضان میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں منیب آصف. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیریت سے ہوں گے. آپ کا رمضان بھی اچھا گزر رہا ہوگا. اور ویسے بھی جناب آدھا رمضان جو ہے وہ گزر چکا ہے. آج یعنی کہ ہم افطاری کریں گے, 15ویں افطاری کریں گے. اور
دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورا رمضان بھی گزر جائے گا، لیکن رمضان ہمیں جو سکھانے آتا ہے کیا ہم وہ سیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جناب زندگی ایک سفر ہے اور ہر دن ایک نیا موڑ، ہر موڑ ایک نیا امتحان ہے۔ کچھ راستے آسان ہوتے ہیں، کچھ کٹھن، مگر سب ہمیں کسی نہ کسی انجام کی طرف ضرور لے کر جاتے ہیں۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ ہم کون سا راستہ جو ہے وہ چنتے ہیں، اختیار کرتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو دل میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہوتی ہے، جیسے کسی اندھیرے کمرے میں دیا جل اٹھے، انسان خود کو پہچاننے لگتا ہے، ہمارا ضمیر جاگتا ہے، خیر و شر کا جو شعور ہے وہ مزید گہرا ہو جاتا ہے، نیکی اور برائی کے درمیان جو لکیر پہلے دھندلی لگتی تھی وہ واضح ہونے لگتی ہے۔ یہی رمضان کی خوبصورتی ہے کہ روزہ ہمیں صرف بھوکا نہیں رکھتا، ہماری روح کو جھنجھوڑتا ہے، ہمارے خیالات کو فلٹر کرتا ہے، ہماری نیتوں کو پرکھتا ہے۔ عام دنوں میں شاید ہم جھوٹ کو بہت ہی معمولی سمجھ کر بول جاتے ہیں، کسی کا حق دبانے میں جھجکتے نہیں ہیں، دوسروں کے جذبات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر رمضان میں یہ سب چیزیں ہمیں زیادہ محسوس ہونے لگ جاتی ہیں۔ دل میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا جو غلط آج ہے وہ عید کے بعد ٹھیک ہو جائے گا؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم رمضان میں جو سیکھ رہے ہیں اپنے اسے مستقل کیوں نہیں اپناتے ہیں؟ یہ مہینہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی نیتوں کی پروگرامنگ دوبارہ کریں، اپنے اعمال کا جو سافٹ ویئر ہے اسے اپڈیٹ کریں، اپنی زندگی کو ریسیٹ کریں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اچھا بننے کے لیے کسی خاص وقت یا کسی خاص موقع کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر دن، ہر لمحہ ایک نیا آغاز ہو سکتا ہے۔ بس دیکھنے والی آنکھ اور محسوس کرنے والا دل چاہیے۔ رمضان ہمیں خود کو ایک بیٹر ورژن بنانے کا موقع دیتا ہے، مگر اصل امتحان تب آتا ہے جب یہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا یہ جو تبدیلی ہے ہمارے اندر باقی رہتی ہے یا عید کے بعد ہم پھر وہی پرانی راہوں پر چل پڑتے ہیں؟ دنیا دھوکے سے بھری ہوئی ہے، کبھی سچائی کے لبادے میں، کبھی چمک دمک میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، مگر جو ضمیر کی آواز ہے نا وہ ہمیشہ صحیح اور غلط کا فرق بتاتی ہے۔ انسان کے ضمیر کے لیے نیکی اور برائی میں فرق کرنا مشکل نہیں ہے، ہمیں اس آواز کو سننا چاہیے اور اپنی زبان، اپنے غصے، اپنی سوچ، اپنی نیت، ہر چیز پر کنٹرول رکھنا چاہیے، جس طرح ہم رمضان میں رکھتے ہیں، اور رمضان اسی تربیت کا نام بھی ہے۔ تو آج ایک وعدہ کریں کہ اپنے آپ سے کہ رمضان کے بعد بھی نیکی کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، برائی کے جال میں نہیں پھنسیں گے، اور جو تربیت رمضان ہماری کر کے جا رہا ہے، نصف رمضان تو ہو چکا ہے، تو جو رمضان کے بعد جو ہمارے معاملات زندگی ہوں گے اور جس طرح ہم زندگی گزاریں گے، تو اس تربیت کو ہم بھولیں گے نہیں۔ جو معاملات ہم رمضان میں اختیار کرتے ہیں ان کو اسی طرح آگے بھی اختیار کرنے کی ایٹ لیسٹ کوشش ضرور کریں گے۔ تو یہ تو آج کا ہمارا پیغام تھا۔ ابھی ہمارے ساتھ حافظ محمد نبیل قادری موجود ہیں، نعت خوان ہیں، تو ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے نعت رسول مقبول سنتے ہیں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ اور اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔
ہے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا اور چہرے سے ضیا پائی سب چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول پڑھی ہے. ہمارے ساتھ حافظ محمد نبیل قادری موجود ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں پر آئے، ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. آپ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. روح رمضان میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب رمضان آتا ہے نا تو اس میں ہمارے جو خاص طور پر غذائی معمولات ہیں نا وہ بالکل چینج ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں. پورا دن بھوک اور پیاس سے محفوظ رکھنے میں سحری کے وقت دہی کا استعمال کہتے ہیں کہ بہت ہی ایک جادوئی تاثیر کا حامل ہوتا ہے، جو ہمارے کولیسٹرول لیول کو بھی برقرار رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معدے کی جو گرمی ہے نا اس کو دور کرنے اور دیگر بیماریوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں کو دودھ ہضم نہیں ہوتا یا جنہیں دودھ پسند نہیں ہے ان کے لیے بھی دہی بے حد مفید ہو سکتا ہے اور یہ خون میں کولیسٹرول کی سطح کو منظم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے. ایک ریسرچ کے مطابق روزانہ دہی کا استعمال جو آپ کا بیڈ کولیسٹرول ہے نا اس کے لیول کو کم کرتا ہے. دہی میں آپ کو پروٹین ملتے ہیں، کیلشیم ملتے ہیں، پروبائیوٹکس ملتے ہیں اور دہی میں کولیسٹرول لیول کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ اچھی جسمانی صحت کے بھی جو فائدے ہیں وہ پائے جاتے ہیں. تو آج ہم نے دہی کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ اس کا استعمال کتنا مفید ثابت ہوتا ہے اور خاص طور پر جو لوگ کولیسٹرول کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے دہی کا استعمال کس طرح کا ہے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ دہی بھی مختلف اقسام کے مل رہے ہیں، گریک یوگرٹ بھی مل رہا ہوتا ہے، عام دہی بھی ہے، گھر میں بنا رہے ہوتے ہیں، ڈبے والا دہی بھی مل رہا ہوتا ہے. تو کون سا دہی زیادہ اچھا ہے جس کو ہمیں کھانا چاہیے. دین جو لوگ لیکٹوز انٹالرنٹس ہوتے ہیں جن کو یہ نہیں کھا سکتے ہیں دودھ سے بنی ہوئی اشیاء، تو وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ دہی کھا سکتے ہیں، کون سا دہی کھا سکتے ہیں. تو اس پہ بات کرنی ہے. ہمالہ خان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، کلینکل نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین ہے، تو ان سے بات کرتے ہیں. ہمالہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو سو مچ. ہمالہ آج ہم نے دہی کے اوپر بات کرنی ہے. سب سے پہلے بتائیے کہ دہی
کیوں ہے اتنا فائدہ مند؟ اس میں کیا کیا ایسی چیزیں ایسے جس کو جادوئی تاثیر جس کی کہا جا رہا ہے کہ بڑا میجیکل ایک کمپوننٹ ہے، کیا ہے اس کے اندر ایسی چیزیں؟ بالکل منیبہ، آپ نے انٹروڈکشن میں ہی دہی کے ماشاءاللہ سے اتنی ساری چیزیں بتا دی ہیں جو کہ واقعی بڑی امپورٹنٹ، اور ہم لوگ یوزلی اس چیز کو نیگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے تو دہی کا استعمال میں نے دیکھا کہ لوگوں میں ہو جاتا ہے. ہاں، لوگ کسی نہ کسی فارم میں ڈیری پروڈکٹ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وچ از اے ویری گڈ پریکٹس ہے، بہت اچھی پریکٹس ہے. دودھ اور دہی جو ہے وہ ویسے ہی مکمل غذا ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس کے اندر جیسے ہم نے بات کی پروٹینس موجود ہوتے ہیں، ہمارے پاس کاربس بھی کسی نہ کسی فارم میں موجود ہوتے ہیں، فیٹس بھی موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس. تو دہی اس لحاظ سے اس طرح سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں تینوں چیزیں جو ہیں وہ مل رہی ہوتی ہیں، تو ایک مکمل غذا بن جاتی ہے اگر ہم اس کا استعمال کریں. اب رمضان ہے، رمضان میں لوگوں کی بد ہضمی کی شکایت، انڈائجیشن کی شکایت، ہارٹ برن، تذابیت، یہ شکایات جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. جی سحری کر لی ہے، فوراً سے سونا ہے، تو جب اٹھتے ہیں تو بہت زیادہ ایسیڈک فیل کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ پیش آ رہے ہوتے ہیں. سو اگر دہی کا استعمال کریں تو وہ ان کے ہارٹ برن کے لیے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ان کو ہارٹ برن نہیں ہونے دے رہا ہوتا، انڈائجیشن کا مسئلہ نہیں ہونے دے رہا ہوتا. دہی کے اندر ہمارے پاس گڈ بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم پرو بایوٹکس کہہ رہے ہوتے ہیں. سو پرو بایوٹکس جو ہے ہماری ہیلدی گٹ کو مینٹین کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے دہی کو ہم کسی نہ کسی فارم میں اگر استعمال کر رہے ہیں تو وہ ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان میں کیونکہ اب تو تھوڑا موسم اس طرح کا ہے کہ اتنی پیاس نہیں لگ رہی ہے، لیکن اگین میں ہر جگہ پہ بات کرتی ہوں کہ پیاس ہمیں تب لگتی ہے جب پانی کی کمی ہمیں تب محسوس ہوتی ہے جب ہم پیاس فل آن لگ جاتی ہے. لیکن وقتاً فوقتاً ہمیں پانی کنزیوم کرتے رہنا چاہیے. سحری، افطاری سے سحری تک ہمیں 8 سے 10 گلاس پانی کا استعمال ضرور کرنا چاہیے، جو کہ ہم ایٹ ٹائمز نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی کہ جب سحری ختم ہونے میں کوئی 10-15 منٹ رہ جو ہے نا پورا جگ پینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ایک بہت غلط پریکٹس ہے، ایسے نہ کریں. اگر آپ 8 سے 10 گلاس وقتاً فوقتاً پانی پیتے رہیں گے تو وہ آپ کے پورے دن کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر آپ پانی کو ایک دم سے استعمال کریں گے تو وہ بہتر نہیں ہے. اب اس میں دہی کا کیا کردار ہے؟ اگر ہم دہی کی لسی بنا کر اس کا استعمال کریں تو ایک تو وہ ہمیں ہائیڈریشن اسٹیٹس ہمارا مینٹین کرنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہوگا کہ آپ اس کے 2 سے 3 گلاس اگر آپ سحری کے میں 1 گھنٹے کے اندر اندر کنزیوم کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے تھرو آؤٹ جو دن آپ نے گزارنا ہے نا وہ اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا، اس میں کیا ہے، کوشش کریں کہ دہی کو پانی کے ساتھ بلینڈ کر کے اس کی لسی استعمال کریں، لیکن obviously لوگ ٹیسٹ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں میٹھا یا نمکین. نمکین اگر آپ پنک سالٹ کا استعمال کر لیں، جو اسپیسیفکلی بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں، وہ اگر صرف پنک سالٹ کا استعمال اس میں کر لیں تو وہ ان کے لیے بہترین ہے، اور باقی اس میں استعمال نہ کریں. اگر میٹھی پینا چاہ رہے ہیں تو ہلکا سا اسٹیویا استعمال کریں، لیکن اگین اگر آپ اس کو پانی اور دہی کو بلینڈ کر کے کنزیوم کر رہے ہیں تو یہ آپ کی پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے بہت سے لوگ اندر دودھ بھی ڈال دیتے ہیں. دودھ اور دہی والی لسی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتی ہے، وہ کریم ایڈ آن کر لیتے ہیں اور وہ آپ کو پیاس زیادہ لگواتی ہے. بالکل ایسی ہے، وہ جتنی آپ چیزیں اس میں زیادہ ایڈ کریں گے وہ الٹیمیٹلی آپ کی باڈی سے پانی کو ریموو آؤٹ کریں گے. تو کوشش کریں کہ پانی کے ساتھ دہی کو بلینڈ کر کے جو آپ لسی بنائیں گے وہ آپ کو بہت اچھا ٹیسٹ بھی دے گی، آپ کی گٹ ہیلتھ کو بھی امپروو کرے گی، کانسٹیپیشن سے بھی بچا رہی ہوگی، پیاس کی شدت بھی کم کر رہی ہوگی، الٹیمیٹلی آپ کو جو نیوٹرینٹس ہے وہ بھی مل رہے ہوں گے. اوکے، مطلب اگر آپ نے میٹھی پینی ہے تو آپ اسٹیویا کا استعمال کر سکتے ہیں، ہلکا سا اسٹیویا کا استعمال، اور اگر آپ نے نمکین پینی ہے تو آپ پنک سالٹ کا استعمال. بالکل ہاں. اور اگر اسٹیویا نہیں ہے تو جیسے گھر میں گڑ بہت سے لوگ شکر کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے معالج کی ریکمنڈیشنز کے مطابق اسپیسیفکلی ڈائبٹیز کے مریض. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ دہی کا ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، دہی اور دودھ منیبہ ایک ایسی چیزیں جو ہمارا وزن بڑھا بھی رہی ہوتی ہے اور وزن کم کرنے میں بھی مدد کرتی ہے. دہی کم کرتے ہیں وزن ہمارا؟ بالکل، دہی ہمارا وزن کم بھی کر رہا ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کنزیوم کس طرح کریں. اچھا، اگر تو وہ لوگ جنہوں نے اپنا وزن بڑھانا ہے، رمضان میں ویٹ گین کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو وہ کوشش کریں کہ دہی کا استعمال جو ہے وہ اسموتھیز کی فارم میں یا شیک کی فارم میں دودھ اور دہی کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. جنہوں نے وزن کم کرنا ہے وہ دہی کو اپنا ایک پراپر میل لے کر اس کا استعمال کریں. پراپر میل ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ سحری یا افطاری میں، اسپیسیفکلی سحری میں اگر آپ دہی کے 1 باؤل کے اندر تھوڑی سی بیریز یا کوئی بھی فروٹ، ایپل وغیرہ اس میں ایڈ کر کے اگر آپ کنزیوم کریں تو الٹیمیٹلی آپ کو ویٹ، اور تھوڑا سا چیا سیڈ بھی ڈال لیں اس کے اندر، رات کو اس میں سوک کر کے رکھ دیں، ڈال سکتے ہیں تو وہ ایک پراپر میل بن جاتا ہے اور بڑا فلفلنگ میل بنتا ہے. سو اگر ہم اس کا استعمال کریں تو پورے
دن کے لیے ہمارے لیے بہت اچھا ہے اور الٹیمیٹلی ہمارا ویٹ لوز بھی کرا رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے ایک پراپر میل لے لیا ہوتا ہے, اسی سے ہمیں کاربس بھی مل گئے, پروٹینز بھی مل گئے, فیٹ بھی مل گئے ہوتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے مور دین انف ہوتا ہے. پھر وہی لوگ اگر رمضان کے بعد اس کا استعمال کرتے ہیں, تو دن میں کسی بھی ٹائم پر اگر آپ اس کو میجر میل لے کر استعمال کریں تو ایک ایزی ٹو گو میتھڈ بھی ہے, آپ کا ویٹ بھی لوز ہو رہا ہے, آپ کی گٹ ہیلتھ بھی جو ہے وہ بھی اسٹرانگ رہے گی. تو ہم اس کا استعمال اس طرح سے کر سکتے ہیں. اسٹرابیریز ہمارے پاس انفارچونیٹلی بڑے تھوڑے سے وقت کے لیے آتی ہیں, لیکن دہی کے اندر اگر اسٹرابیریز کا استعمال کر رہے ہیں جیسے آج کل اویلیبل ہے تو وہ بہت زیادہ اچھے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم میٹھے کی کریونگ بہت زیادہ رہتی ہے, میٹھا بہت کھانے کا دل کرتا ہے, تو دہی کے اندر آپ ڈالیں, اچھا سا آپ کا ڈیزرٹ بھی بن جائے گا, آپ کی میٹھے کی کریونگز بھی سیٹسفائی ہو جائیں گے, آپ کو نیوٹرینٹس بھی مل جائیں گے, اور الٹیمیٹلی آپ کا وزن جو ہے وہ بھی کم ہونے کی طرف چلا جائے گا. تو ہم بات کریں کہ ہمیں اس سے کیا فوائد ہیں, کہ ہم پانی کی شدت کو بھی کم کر رہے ہیں, ہم اس سے اپنی گٹ ہیلتھ کو بھی مینٹین کر رہے ہیں, ہم اس سے اپنا وزن بھی کم کر رہے ہیں. تو دہی آل ان آل جو ہے وہ ہمیں اس طرح کے سارے بینیفٹس جو ہے پرووائڈ کریے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹائم پہ کنزیوم کریں اور کس طرح سے اس کو کنزیوم کریں. اچھا, یوزلی رمضان میں ہم تو ایک سحری میں بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور افطاری میں بھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں نا, وہ دہی بڑے کی شکل میں, یا کوئی چنا چاٹ بن گئی تو اس میں بھی ہم اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا وہ بھی ٹھیک ہے؟ اچھا, چنا چاٹ کی فارم میں اگر آپ استعمال کریں تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگین کہ آپ کس کوانٹٹی میں اس کا استعمال کریں, بہت زیادہ تو نہیں کھا رہے ہیں, اوور کنزمپشن تو نہیں کریں, اس سے نقصان دہ ہو سکتا ہے. آپ افطاری میں اس کو کوشش کریں کہ منٹ رائتا کے طور پر آپ کسی سالن کے ساتھ استعمال کریں. اچھا, ایک تو آپ کو کولنگ افیکٹ بھی پرووائڈ کر رہے ہوگا, انڈائجیشن کا مسئلہ بھی آپ کا منٹ کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور الٹیمیٹلی دہی جو ہے وہ کسی نہ کسی فارم میں آپ کی باڈی کے اندر بھی چلا جائے گا. تو ہم دہی کو اس طرح سے اگر افطاری میں کنزیوم کریں تو وہ ایک اچھی پریکٹس بن جاتی ہے. لیکن اگین کیونکہ جیسے رمضان ہے, لوگوں نے ڈفرنٹ قسم کی چیزوں کا استعمال کرنا ہی کرنا ہے, تو ضرور استعمال کریں, لیکن ذرا ایک ریکمینڈیڈ اماؤنٹ میں رہ کر آپ ساری چیزوں کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں کولیسٹرول کی بات کی. کولیسٹرول کے پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ اسپیسیفکلی رمضان میں بہت ساری اس طرح کی کمپلینٹس کرتے ہیں, کیونکہ آپ اگر ان کا کولیسٹرول عید کے بعد اگر چیک کروائیں تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہوتا ہے, اور وہ اسی لیے بڑھ چکا ہوتا ہے کیونکہ رمضان میں ہم نے فرائی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ کیا ہوتا ہے. کولیسٹرول کے مریض کوشش کریں کہ فائبر کی کوانٹٹی جو ہے وہ اپنے کھانوں میں بڑھا دیں. فائبر عام زبان میں کس طرح سے بڑھائیں, اگر کوئی پھل استعمال کریں تو اس کو چھلکے کے ساتھ استعمال کریں. جیسے آج کل سیب بہت زیادہ آیا ہوا ہے, امرود آیا ہوا ہے, اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو چھلکے کے ساتھ استعمال کریں تاکہ فائبر جو ہے وہ ہماری باڈی میں الٹیمیٹلی کسی نہ کسی فارم میں چلا جائے. اسی کے علاوہ سیڈز کا استعمال کریں, جیسے آپ نے چیا سیڈز, تک ملنگا کی بات کی, اور ڈفرنٹ ہمارے پاس سیڈز اویلیبل ہوتے ہیں, پمپکن سیڈز ہیں, سیسمی ہیں, سن فلاور سیڈز ہیں. سارے سیڈز کو اگر وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو ایک پراپر ریکمنڈیشن کے مطابق اپنے ڈائٹ میں کسی نہ کسی طرح سے شامل کریں, اپنے سیلیڈز کے اوپر سپرنکل کر لیں, اپنی روٹی کے اندر پکا لیں, اپنے سالن کے اوپر سپرنکل کر لیں, تو فائبر کا جو ایک اچھا سورس ہے وہ ان کی باڈی میں جاتا رہے گا. اسی کے ساتھ ساتھ رمضان ہے تو اپنی واک پر ضرور دھیان دیں, 10 سے 15 منٹ اپنی باڈی کے لیے ضرور نکالیں, جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ پریکٹس ہے. تو اگر آپ 5 سے 10 یا 10 سے 15 منٹ چہل قدمی کرتے ہیں, صرف چہل قدمی کی بات کریں, ناٹ آسکنگ فار جم اور سم تھنگ لائک دیٹ, آپ اگر صرف چہل قدمی بھی کریں تو وہ بھی آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ. اچھا, اور یہ کولیسٹرول کے جو پیشنٹ ہیں وہ دہی بھی کھا سکتے ہیں, اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, وہ بڑا اچھا ان کے لیے, اس کے لیولز کو کنٹرول کرتا ہے, لیولز کنٹرول کرتے ہیں, لیکن اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے استعمال کریں. دہی کی اگر ایک ریکمینڈیڈ اماؤنٹ اگر آپ کنزیوم کر رہے ہیں منٹ کی فارم میں, یا اسپیسیفک دہی لے رہے ہیں, لو فیٹ لے رہے ہیں, اس میں سے فیٹ جو ہے وہ ریموو کر کے اس کا استعمال کر رہے ہیں, تو وہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے پاس دہی جو ہوتی ہے نا, وہ جب ہم گھر بنا رہے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. گھر بنی ہوئی جو دہی ہوتی ہے نا, اس کا اگر آپ استعمال کریں, اس میں سے فیٹ ریموو کر دیں تو وہ اچھی ہے. باہر سے بھی آپ لا رہے ہیں, اگر وہ پریزرو دہی نہیں ہے, پروسیس نہیں ہے, تو اس میں سے اس کی فیٹ کی کوانٹٹی جو ہے پڑھ لیں. آج کل تو لو فیٹ دہی بھی اویلیبل ہے, ڈفرنٹ طرح کی دہی جو ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. اچھا, اب ہمارے پاس دیکھیں نا, ہمارے پاس کھلا دہی بھی آ رہا ہوتا ہے گھروں میں, پھر ہمارے پاس وہ جو ڈبے میں پیکٹ والا دہی ہوتا ہے وہ بھی آ رہا ہوتا ہے, پھر ہم لوگ گھر میں بنا رہے ہوتے ہیں. گھر والا تو بیسٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ تو نو ڈاؤٹ وہ بیسٹ ہے. اگر نہیں ہے گھر میں تو پھر ہم کھلے والے کو یوز کر سکتے ہیں, یا وہ جو پیکٹ میں ہے اس کو یوز کرنا چاہیے؟ یہ ایک ہر بندے کی پرائرٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ہر ایریا کا جو کھلا دہی ہے وہ الگ قسم کا ہوتا ہے. کسی ایریا کا کھلا دہی بہت اچھا ہوتا ہے, ایگزیکٹلی. کچھ لوگوں نے پاؤڈرز, کیمیکلز بھی یوز کیے ہوتے ہیں. سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ایریا کا دہی یا یہ والا, یہی ہے نا ہمارے مائنڈ سیٹ میں کہ دودھ کیونکہ وہ پاؤڈر اور وہ ساری چیزوں سے مل کے بن رہا ہوتا ہے, ملاوٹ اس میں ہے, تو اسی کا دہی بننا ہے, تو
اس میں بھی وہی چیزیں کیمیکلز موجود ہوں گی، تو ہم کیا پھر وہ ڈبے والا دہی یوز کر سکتے ہیں؟ اس میں یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگین آپ اس میں فیٹ کانٹینٹ جو ہے وہ چیک کر کے اس کا استعمال کریں. اگر آپ کولیسٹرول کے پیشنٹ ہیں، آپ ویٹ لوز کرنا چاہ رہے ہیں. باقی مریض جو ہیں وہ نارمل بھی جو دہی مل رہا ہوتا ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگین بیسٹ چیز یہی ہے کہ آپ اپنا دہی جو ہے وہ گھر میں خود بنا لیں اور اس کا استعمال کریں. رمضان میں تو وقتاً فوقتاً ہر چیز میں دہی کا کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو اس طرح سے لے کر چلیں تاکہ وہ ہماری گٹ ہیلتھ کو بھی اسٹرانگ کر سکے اور الٹیمیٹلی ہم رمضان میں جو ہے اسپیسیفکلی رمضان جو ہے وہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے گزر جائے. اگر بہت سارے لوگ جیسے آپ نے شروع میں بات کی دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، لیکٹوز انٹالرنس کا مسئلہ بہت کامن مسئلہ ہے. ہمیں بہت لیٹر ایج میں جا کر سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں لیکٹوز انٹالرنس اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں دودھ پسند نہیں ہے، پینا نہیں ہے. ڈفرنٹ پیشنٹس آتے ہیں کہتے ہیں جی ہماری ڈائٹ پلان میں دودھ ایڈ کیجیے گا، ڈیری نہ ایڈ کیجیے گا، اس کے علاوہ ایڈ کر دیں. تو وہ ان کو الٹیمیٹلی سمجھ یہ چیز نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ لیکٹوز انٹالرنس کا شکار ہیں، ورنہ ڈیری سے انہیں کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ آج کل تو ویسے ہی لیکٹوز فری پروڈکٹس بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. بچوں کے لیے تو اویلیبل ہیں ہی ہیں، لیکن ایڈلٹس کے لیے بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اگر نہیں ہے تو آپ چیز کا استعمال کر سکتے ہیں. چیز ایک ایسا پروڈکٹ ہے ہمارے پاس جو جب بن رہا ہوتا ہے تو اس میں سے لیکٹوز جو ہے وہ ریموو آؤٹ ہو جاتا ہے. تو چیز کا استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اگین کس طرح کی چیز کا استعمال وہ لوگ کر سکتے ہیں؟ ڈفرنٹ چیز جو ہمارے پاس اویلیبل مارکیٹ میں ہوتی ہیں ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ لیکٹوز فری ملک کا استعمال کر لیں یا لیکٹوز فری یوگرٹ کا استعمال کر لیں. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈفرنٹ قسم کے سویا ملک ہے، آلمنڈ ملک ہے، ڈفرنٹ ملکس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جن کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو وہ آپ کی لیکٹوز انٹالرنس کو بھی دور کر دیں گے. کیلشیم کی کیلشیم ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو دودھ اور دہی کے اندر موجود ہے اور وہ اس کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے. اسپیسیفکلی وہ عورتیں جو پوسٹ مینوپوزل سمٹم سے گزر رہی ہیں اور جن میں کیلشیم کی کمی ہے، آسٹیوپروسس کے شکار ہیں یا ڈفرینٹ مسائل ہیں. تو دودھ اور دہی کے اندر ہمارے پاس کیلشیم جو ہے ایک دن میں جتنا ہمیں 41% جو کیلشیم ہے وہ ہمیں ایک کپ کے دہی کے اندر سے مل جاتا ہے اگر ہم اس کا ڈیلی استعمال کریں. ڈیلی اگر اس کا استعمال کر رہے ہیں تو جو کیلشیم کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 41% ہماری جو ہے وہ ہمیں اس سے مل جاتا ہے. بتایا مکمل غذا ہے تو اس سے ہمیں اس طرح کے جو فوائد ہیں وہ مل رہے ہوتے ہیں. تو وہ والی فیمیل جو ہیں وہ اس کا استعمال ضرور کریں تاکہ کیلشیم کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ اس سے پوری ہو سکے. اس کے علاوہ جیسے آج کل ڈینٹسٹ کا خرچہ جو ہے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، دانتوں کے مسائل جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں. تو اس کے اندر کیلشیم، پوٹیشیم، میگنیشیم، فاسفورس چاروں انگریڈینٹس جو ہے ہمارے پاس دودھ اور دہی کے اندر موجود ہیں جو آپ کی اسپیسیفکلی دانتوں کی اور ہڈیوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو دودھ اور دہی کا استعمال ہم لوگ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے گا تو ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کا پوٹیشیم جو اس کے اندر موجود ہے وہ الٹیمیٹلی ہماری اوور آل ہیلتھ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. میگنیشیم اس کے اندر موجود ہے جو کہ ہماری ڈفرینٹ فنکشنز کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو اس طرح سے ہم دودھ اور دہی کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ دونوں چیزوں میں موجود ہے. اگر آپ دودھ نہیں پینا چاہتے ہیں، کوئی لوگ نہیں ہوتا نا جن کو دودھ بالکل نہیں پسند ہوتا ہے، تو لیکٹوز انٹالرنس والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ویسے بھی نہیں پی رہے ہوتے ہیں. ہاں، تو آپ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو ساری غذائیت اس میں سے بھی مل جائے گی. بیریز ایڈ آن کر لیں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ شوگر نٹس ڈال لیں، جیسے سیڈز ڈال لیں، ایڈ آن کر لیں. دہی تو ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ جو بھی ملاتے ہیں وہ اس کے ٹیسٹ اور فلیور کو انہانس کر دیتی ہے. تو ایپل ایڈ آن کر لیں، بنانا ایڈ آن کر لیں. ہمارے پاس اتنے مزے مزے کے فروٹس ہیں، آپ کا ایک طرح کا ڈیزرٹ بھی بن جاتا ہے. اور وہ لوگ جو میٹھے کی کریونگ سے بہت زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی میٹھے کے بغیر نہیں رہا جا رہا، ہی نہیں کیا جا رہا، تو وہ بھی اس کا جو ہے استعمال بھی کر سکتے ہیں. الٹیمیٹلی انہیں نیوٹرینٹس بھی مل جائیں گے. اچھا، کن لوگوں کو نہیں کھانا چاہیے یا ایسی سجیشن جن کو نہیں دینا چاہیے دہی یا دودھ؟ اچھا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. ہم ہر پیشنٹ کو منع بھی نہیں کر رہے ہوتے. اس چیز سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو وہ حالت ہے وہ کس طرح ہے. یہ پروٹین بہت زیادہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لوگ جو پروٹین ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں یا اس طرح کے پیشنٹس ہیں ان کو ہم ایٹ ٹائمز اس کو ریکمینڈ نہیں کر رہے ہوتے. لیکن اگین بہت سارے پیشنٹس اور جو ہیں وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، ایزیلی کر سکتے ہیں. اچھا، جیسے اب کڈنی کے پیشنٹس سے کیا ان کو استعمال کرنا چاہیے؟ یہ ڈیپینڈ کرے گا ان کے سچویشن پہ ڈیپینڈ کرے گا، وہ کتنی سیویرٹی پہ ہے کڈنی، ان کی کس طرح سے پروٹین کو فلٹر آؤٹ کریے، کتنا کریے کتنا نہیں کریے. تو وہ ان کے کسٹمائزیشن پہ ان کے معالج اور نیوٹریشنسٹ کے ریکمنڈیشن کے مطابق وہ لوگ استعمال کریں گے. شوگر کے مریض استعمال کریں لیکن فیٹ کانٹینٹ اس میں کم ہو، بلائی اس کی ریموو کر کے اس کو استعمال کریں. چینی اس میں ایڈ آن نہ کرے، سفید شوگر ایڈ آن نہ کریں. اس کے علاوہ آپ جیسے شکر تھوڑی بہت ایڈ آن کر سکتے ہیں، اسٹیویا تھوڑا بہت ایڈ آن کر لیں، یا کوئی نہ کوئی پھل ایڈ کر کے جو ہے آپ وہ اس کا تھوڑا سا سویٹنس جو ہے نا آپ اس کے لیے کرا سکتے ہیں. اچھا، آج کل ہمارا جیسے یوگرٹ، گریک یوگرٹ کی بہت زیادہ دھوم مچی ہوئی ہے، گریک یوگرٹ کھا لے، کیا فرق ہے ایک نارمل یوگرٹ میں اور ایک گریک یوگرٹ میں؟
اچھا ریکمینڈ تو یہی کیا جائے گا کہ آپ جو نارمل دہی ہے اس کا ہی استعمال کریں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ گریک یوگرٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے, کیونکہ بہت سارے فینسی جو پلیسز ہیں اس پر ہی اویلیبل ہوتی ہے اور وہی لوگ اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس کے انگریڈینٹس کے لحاظ سے اس کی افادیت اپنی ہے, نارمل یوگرٹ کی افادیت اپنی ہے. جیسے ہم لوگ ڈفرینٹ چیزوں کو مکس کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا استعمال کر لیں, تو اسی طرح سے آپ گریک یوگرٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو عام نارمل انڈیویجول ہیں جنہوں نے دہی کا استعمال کرنا ہی کرنا ہے, جو ان کی صحت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ, جو کیلشیم ڈیفیشینٹ ہے, وہ کوشش کریں کہ وہ دہی کو دہی کی فارم میں ہی استعمال کریں. یا جیسے رمضان ہے تو اس میں آپ اس کی لسی بنا کر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ نارمل دہی جو ہے اسی طرح سے اس کا استعمال کیا جائے. اگین بات کروں گی کہ اس میں فروٹس ایڈ آن کر کے اگر آپ اس کا استعمال کر لیں, نٹس ایڈ آن کر کے اس کا استعمال کر لیں, یا چیا سیڈز ایڈ آن کر کے اس کا استعمال کر لیں, تو آپ کے ویٹ لاس میں بہت زیادہ مدد کرے گی. لیکن ویٹ لاس کے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ جی گریک یوگرٹ کا آپ استعمال کریں اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو. ڈپینڈ کرتا ہے نا, اگین وہی بات آ گئی کہ ڈپینڈ کرتا ہے. گریک یوگرٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو ان کی پرچیز جو ہے وہ گریک یوگرٹ تک نہیں ہے, وہ نارمل یوگرٹ کو. اچھا, کیا اس میں فیٹ کا جو کانٹینٹ ہے وہ کم ہوتا ہے گریک یوگرٹ میں؟ کم ہوتا ہے, اور دونوں میں ہی فیٹ کا کانٹینٹ. آپ تو نارمل دہی سے بھی فیٹ کا کانٹینٹ کم کر سکتے ہیں, آپ اس کی بلائی ریموو کریں, آپ اس میں سے آپ دودھ میں سے فیٹ کا کانٹینٹ کم کر سکتے ہیں. بار بار جیسے جیسے اس کو بوائل کرتے جائیں گے, اس کی بلائی اتارتے جائیں گے, تو وہ آپ اپنا لو فیٹ ملک جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں. سو اس طرح کی ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں جس میں ہم ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی کہ اگر آپ کا نارمل دہی ہے, آپ نے اگر گھر بنایا ہو, اور اگر آپ نے گریک یوگرٹ بنانا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ میں نے ٹرائی نہیں کیا وہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا, کہ آپ وہ پوٹلی سی لیں, ململ کا کپڑا لیں, اس کے اندر اس کو تھوڑا سا سکویز کریں, جتنا بھی پانی نکل آئے گا وہ آپ کا فیٹ نکل جائے گا اور وہ آپ کا گریک یوگرٹ بن جائے گا. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اچھا اس طرح بھی آپ گھر میں آرام سے گریک یوگرٹ بنا سکتے ہیں, دودھ کو بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ, ڈفرینٹ چیزوں کو کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا سے کافی چیزیں مل جاتی ہیں کہ اگر آپ نے کیا کرنا ہے. خیر, آپ کسی بھی قسم کا دہی کھا سکتے ہیں, وہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوگا. تو ہمارے ساتھ ہمالہ خان موجود تھی, کلینکل نیوٹریشنسٹ ہے, ڈائٹیشین ہے. ہمالہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں پر آئی, میرے ٹرانسمیشن کا حصہ بنی. یہاں پہ بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. روح رمضان میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب, یہ سیگمنٹ ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے, کیونکہ آج ہم بہت ہی خاص شخصیت کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں. نواسۂ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت امام حسن کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے, شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزادے, خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لخت جگر اور سلطان کربلا سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں, جنہوں نے اپنے لہو سے اپنے نانا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کی. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سر سے سینہ تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشاہبت رکھتے تھے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری یعنی آج کے دن مدینہ منورہ میں ہوئی. آپ کے نانا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والدین کی طرح بڑے سخی اور خدا ترس مشہور تھے, اور کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے. آپ خود فاقے سے ہوتے مگر کسی سائل کو خالی نہ لوٹنے دیتے, کیونکہ آپ فرماتے کہ میں خود بارگاہ الہی کا سائل ہوں, جو مجھے دیتا ہے اور جو میرا سائل بن کر آتا ہے میں اسے دیتا ہوں. اگر میں اپنے سائل کو لوٹا دوں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا رب مجھے بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا دے. آپ بہت نرم مزاج اور سخی دل انسان تھے. حضرت امام حسن زہر دیے جانے کی وجہ سے شہید ہوئے تھے, اور آپ کو جنت البقیع مدینہ منورہ میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا. اسی کے متعلق ہم مزید جانیں گے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی عملی زندگی کیسی تھی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ, حضرت بی بی فاطمہ کے ساتھ ان کا معاملہ کیسے تھا, کس طرح تربیت انہوں نے کی تھی, اور ان کی زندگی سے ہم
کیا حاصل کر سکتے ہیں. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں, معروف سیرت اسکالر ہیں, اور ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کا احسان. ڈاکٹر صاحب آج کیونکہ حضرت امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے, اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے, تو ہمیں بتائیے گا ان کی زندگی کے حوالے سے, خاص طور پر ان کی جو سیرت ہے وہ کیسی تھی, ان کا کردار کیسا تھا, اس حوالے سے ہمیں بتائیے. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ, اور ہمیشہ کی طرح آج کا عنوان بھی اپنے اندر عجیب طرح کی ایک سرشاری اور روحانیت رکھتا ہے, اور میں جب بھی اس عنوان کو سوچتا ہوں مجھے ایک عجیب طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں چشم تصور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ رمضان دیکھتا ہوں جو ہجرت کے 3 برس کا ہے, اور اس کی 15 تاریخ کو گویا سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کاشانہ نور میں جناب حضرت امام حسن جو ہیں وہ سورہ کوثر کی پہلی آیت اور پہلی تفسیر بن کر تشریف فرما ہوئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک طالب علم کے طور پر میں آپ کے اور سامعین و ناظرین کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ میں نے جتنا حضور کی زندگی کو پڑھا, ان میں چند جو انتہائی خوشگوار لمحات ہیں جن پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت اور آپ کی شادمانی دیدنی تھی, جس پر گویا آپ کو جس خبر کو سن کر آپ انتہائی زیادہ خوش ہوئے, اور اس خوشی کا اظہار اپنے یعنی رویے سے بھی فرمایا, لب و لہجے سے بھی فرمایا, آپ کے چہرے پر بھی وہ جو مسکراہٹ کا اتنا نمایاں ہو کے آ جانا اور خوشی کا اظہار ہونا, یہ چند لمحات ہیں حضور کی زندگی میں جو خوشی کی سرشاری کے ساتھ بے مثل اور بے مثال ہیں. ان چند لمحات میں سے ایک انتہائی خوشگوار اور پرمسرت موقع جو ہے وہ حضرت امام حسن کی پیدائش کی خبر ملنے کا ہے. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ عربوں سمیت دنیا بھر کے انسانوں کی ایک نفسیات رہی ہے, اور یہ ایک ازلی ابدی حقیقت ہے کہ انسانوں نے ہمیشہ اولاد نرینہ کو بڑی اہمیت دی اور اسے اپنی نسل کے احیاء کا اجراء کا ذریعہ سمجھا, اور ہر زمانے میں یہ مسئلہ رہا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اہل عرب میں تشریف لائے تو عربوں کے ہاں تو یہ معاملہ کیونکہ نسل پر فخر کرنے کا معاملہ اور نسل کے قائم ہونے کا اور قائم رہنے کا معاملہ بڑا ہی حساس تھا. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے جتنی اولاد نرینہ عطا فرمائی, ایک ایک کر کے سب اللہ کے پاس واپس پہنچ گئے. تو اب وہ جو حضور کے دشمن تھے, جو حضور کی دل آزاری کا ذریعہ بنتے, ان کا حضور کے لیے ایک تانا یہ بھی تھا کہ اگر آپ اللہ کے اتنے پسندیدہ ہیں اور آپ اللہ کے اتنے قریب ہیں اور وہ آپ کی اتنی ناز برداری فرماتا ہے, عزت افضائی فرماتا ہے, تو وہ آپ کو نرینہ اولاد کیوں نہیں عطا کرتا کہ جس سے آپ کی جو ہے وہ اولاد آگے چلے اور نسل جو ہے وہ قائم رہے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پھر یہ وہی میں دلی زبان سے یہ سرکار نے اپنے احباب کو یہ خبر دی کہ دنیا کی ساری جو نسلیں ہیں وہ بیٹوں سے چلتی ہیں, لیکن میری جو نسل ہے وہ میری بیٹی کی طرف سے چلی گئی. اور پھر اس بیٹی کے گھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں حضرت امام حسن کی جب پیدائش ہوئی ہوگی تو تصور کیجئے, یعنی میں یہ اس لیے کہا کرتا ہوں کہ ایک بڑے وقت تک حضور کے قلب اقدس کے اوپر یہ تانا جو ہے یہ نشتر بن کر جو ہے وہ تکلیف دیتا رہا کہ آپ کو کہیں جو ہے نا آپ کا رب اتنا آپ پر کریم اور مہربان ہے تو آپ کی نسل کو جاری رکھنے کا کوئی ذریعہ فرمائے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضے کے تحت کسی وقت اس سے مغموم بھی ہوتے, لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی مسجد کے سامنے جو ہے وہ سربسجود رہتے, شاکر اور صابر رہتے. پھر پروردگار عالم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آنے والے اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے سورہ کوثر جیسی بشارت عطا فرمائی, اور پھر وہ سورہ کوثر جو ہے اس کی بشارت نے آپ کے دل کے اندر ایک امید اور ایک یقین کی کیفیت پیدا کر دی جو پہلے بھی تھی, لیکن اس آیت کے آنے, سورت کے آنے کے بعد گویا جیسے عین الیقین ہوتا ہے اس درجے پہ حضور جو ہیں وہ سرشار ہو گئے. اور اس کے بعد حضور نے کبھی اس تانے کی بنیاد پر کبھی جو ہے نا وہ اداسی کا اظہار نہیں کیا, دکھ کا یا غم کا اظہار نہیں کیا, اللہ کی اس بشارت کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی بشارت کے ظاہر ہونے کا انتظار کیا. اور پھر جس دن حضرت امام حسن کے بارے میں جناب ام فضل نے آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں ان کے پہلے بیٹی کی ولادت ہوئی ہے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو حضور کے آنسو بھی اور حضور کا سر اقدس بھی جو ہے وہ پروردگار عالم کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا, اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور جب آپ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچے تو آپ کو یعنی یہ خبر مل چکی تھی, آپ جب پہنچے تو آپ نے حضرت امام حسن کو اٹھایا, اور کیا وہ خوشگوار لمحہ ہوگا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 جگہ بوسہ دیا ہے, دونوں گالوں پر بھی اور ماتھے پر بھی, دونوں آنکھوں کے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا, اور پھر اس کے بعد سرشاری سے اپنے سینے کے ساتھ ان کا سینہ لگایا, اور اس کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی میں دھلی ہوئی جو زبان تھی نا
اس زبان کو آپ کے منہ میں ڈالا اور آپ نے اس کو چوسنا شروع کر دیا. گویا پہلی غذا کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب میسر آیا, پہلے منظر نامے کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت میسر آئی. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کی. انسانی تاریخ میں بالعموم اور امت مسلمہ کے لیے بالخصوص یہ جو بچوں کی پیدائش پر کان میں اذان دینے کا اہتمام ہے, یہ یہاں سے شروع ہوا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کی نسبت سے جو ہے اس عمل کو فرمایا تھا. اب عربوں کے یہاں ایک بڑا دلچسپ معاملہ یہ تھا کہ نام رکھنے کا جب مرحلہ درپیش آتا تو اس کا حق یا والد کو ہوتا یا دادا کو ہوتا. اچھا, دادا کو, یا والد یا دادا. اب حضرت امام علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بیٹے کا نام کیا سوچا ہے, کیا تجویز کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب رسول, آپ کے ہوتے ہوئے میں اس عمل میں بھی کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں, یعنی میں آپ کی موجودگی میں ہوتے ہوئے میری کیا جرت کہ میں اپنے بچے کا نام رکھوں. اللہ نے اس سے گویا آپ کی نسل کو پروان چڑھانا ہے, اس کی نسل تو آپ کی نسل کہلانی ہے, سو آپ کا استحقاق ہے کہ آپ اس کا نام جو ہے وہ رکھیں. تو سرکار آپ خود کوئی نام تجویز فرمائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے یہ بات سنی نا تو آپ مسکرائے اور آپ نے مسکرا کے کہا کہ اے علی, جیسے تم مجھ پر سبقت نہیں لے جا سکتے, میں اللہ پر کیسے سبقت لے جاؤں. سو جیسے تمہیں میرا انتظار تھا میرے آنے کا, مجھے اللہ کے فرمان کا انتظار ہے کہ پروردگار عالم جو تجویز فرمائے. حضور نے ویسے پوچھا کہ تمہارے اپنے دل میں کیا خیال تھا. تو جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کیونکہ مرد میدان تھے اور شجاعت اور بہادری جو ہے وہ ان کے ہاں ایک میں ان کی شخصیت کا بنیادی حوالہ تھا اور شعرا تھا. تو آپ نے سوچا کہ یا رسول اللہ, اگر میرا تجویز کردہ نام ہو تو میرا دل تو کرتا ہے کہ اس بچے کا نام حرب رکھوں, یعنی جنگ و جدل کے ساتھ جس کی نسبت ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اللہ کا انتظار کریں, اللہ جو فرمائے گا اس کے لیے جو نام آئے گا وہ. تھوڑی دیر گزری تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ مبارک جو ہے اس کو نیچے کیا اور خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی اور مسکرا کے کہا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے, انہوں نے سلام بھیجا ہے اور سلام بھیجنے کے بعد یہ بشارت دی ہے, اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں نے 2 نام اہل دنیا کی نظروں سے اوجل کر رکھے تھے, ان سے چھپا کر رکھے ہوئے تھے, اور وہ 2 آپ کے شہزادیان کے لیے نام ہے. ان میں سے پہلا نام حسن ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس بچے کو آپ اپنی زبان سے حسن کہہ کے پکاریں تاکہ ساری دنیا اس کو پھر حسن کے نام سے پکارے. میرے کریم آقا نے حسن کہا اور جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ بس آج سے اس بچے کا نام حسن ہے. اور پھر عربوں کے یہاں ایک رواج یہ تھا کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن جو ہے وہ عقیقہ کیا کرتے تھے, اور عقیقے کی نسبت بھی یہ معروف تھی کہ یا والد کیا کرتا تھا یا دادا کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر بھی معاملہ ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بشارت کے بعد یعنی حضرت امام حسن کو مانوی طور پر بھی اپنا بیٹا سمجھا اور انتظامی طور پر بھی جو ہے وہ اپنا بیٹا ان معنوں میں سمجھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عقیقے کا انتظام کیا, ضیافت کا اہتمام کیا, اصحاب کو اس میں بلایا اور سرشاری اور خوشی کے ساتھ اصحاب مبارکباد دیتے ہوئے حضور کے پاس پہنچے. وہ ضیافت کھانا ان کو پیش کیا گیا, اور پھر آپ کے جو بال تھے, حضرت امام حسن کے جو بال تھے, ان کو اتروا کے ان کا ہم وزن چاندی کا جو وزن تھا اس کے برابر جو ہے اس کو صدقہ کیا گیا. اور گویا یہ 2 پاکیزہ سنتیں بھی حضور کی نسبت سے اور حضور کے شہزادے حضرت امام حسن کی نسبت سے امت کو میسر آئیں. یعنی ایک عقیقے کے طور پر جانوروں کا ذبح کیا جانا, اور دوسرا وہ جو بال منڈوا کے 7ویں دن اس کے ہم وزن جو ہے وہ چاندی صدقہ کرنا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور حضور نے فرمایا کہ یہ آفات اور بلیات کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. سو اس کا اہتمام ہمارے یہاں عقیقے کا رواج تو کسی نہ کسی حد تک موجود ہے, لیکن وہ جو بالوں والا معاملہ اس کی طرف ذرا کم توجہ ہوتی ہے. یہ بھی حضرت امام حسن کے ذکر کی برکت سے ہماری توجہ اس طرف جا رہی ہے, اور ہم اس کو دوبارہ سے یعنی یاد دہانی کے طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر 7 ماہ اور 7 سال اور 6 ماہ جو ہے لگ بھگ جناب امام حسن جو ہے ان کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے سائبان کے نیچے براہ راست گزرے. اور اس 7 ماہ کا بظاہر قلیل عرصہ ہے, لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی 1,24,000 میں سے 1,20,000 اصحاب سے زیادہ ملاقاتیں ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. یہ اس کا مختلف اور منفرد پہلو ہے. 1,20,000 اصحاب سے زیادہ ملاقاتیں اس لیے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وقت میسر آتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا خود تشریف لے جاتے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے کاشانہ نور پر اور اپنے نواسی کی زیارت کرتے, یا جب وہ تھوڑا چلنے کے قابل ہو گئے تو سرکار ان کو خود طلب فرما لیا کرتے, اپنے پاس آتے, اور زیادہ وقت جو زمانہ امن کے اندر گزرتا یعنی جو مسجد نبوی کے اندر یا حضور اپنے کاشانہ نور کے اندر گزارتے
اس میں زیادہ وقت حضرت امام حسن کا اپنے والدین سے بھی حضرت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتا، گویا مستقل جو ہے وہ تربیت جو ہے وہ آپ کو میسر آتی رہی. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جس انداز کی والہانہ آپ سے محبت تو کرتی تھے جیسے آپ کی ناز برداری فرمایا کرتے. یعنی آپ تصور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور دونوں صاحبزادگان جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ لمبا کرتا اور نیا کرتا ہونے کی وجہ سے پاؤں اس میں الجھ جاتا ہے اس چادر میں. تو سرکار دو عالم ممبر نبوی چھوڑ کر جمعے کا خطبہ چھوڑ کر صفوں کو چیرتے ہوئے پہنچتے ہیں اور اپنے شہزادگان کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعی اولاد کی محبت جو ہے وہ دل کو جو ہے نا دل پر قابض ہو جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو محبت اور شفقت ہے نا، یہ محبت کا اظہار جو سرکار دو عالم فرماتے ہیں، یعنی حضرت عبادہ بن انصاری ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے دو شہزادگان کو اٹھایا ہوا تھا، دائیں ہاتھ پر حضرت امام حسن کو اور بائیں ہاتھ پر حضرت امام حسین کو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. جو تو ان سے محبت رکھ جو اس سے محبت رکھتے ہیں، اور جو تو ان سے عداوت رکھ جو ان سے عداوت رکھتے ہیں. یعنی اس اعلیٰ عرفہ درجے کی محبت کا اظہار اور اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت کا جو ہے ظاہر کرتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو ملا کرتے تو آپ ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے اور بہت دیر تک بوسہ دینے کے بعد سانس کھینچتے اور پھر خوشگوار احساس کے ساتھ کہتے کہ مجھے ان شہزادگان میں سے یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں اور یہ اللہ نے جنت سے میری دلجوئی کے لیے بھیجے ہیں، مجھے ان کے اندر سے جنت کی خوشبو آتی. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو جنت کے پھولوں کو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہونے کی بشارت عطا فرمائی کہ ہر وہ شخص جو دنیا جنت کے اندر جوانی کے عالم میں داخل ہوگا وہ آپ کی گویا میت میں اور آپ کی سرداری میں داخل ہوگا. اس انداز کا والہانہ محبت اور عمل آپ یہ دیکھیں کہ عید کا دن ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نئے کپڑوں میں ملبوس کر کے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جو ہیں ان کو اپنے دونوں کا شانوں کے اوپر بٹھا رکھا ہے. آپ نے اپنے شانوں مبارک کے اوپر بٹھائے ہوئے اور حضرت عمر فاروق آپ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا خوش نصیب لوگ ہیں، انہیں کیا ہی اچھی سواری میسر آئی ہے. یعنی سرکار دو عالم سے بہتر شرف کیا ہو سکتا ہے کسی کا کہ حضور کسی کو اپنے اوپر سوار کر لیں. لیکن سرکار دو عالم کیا فرماتے ہیں، عمر تمہاری بات بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے خوبصورت اور بے مثل اور بے مثال ہیں. شاید یہ جو تربیت کا ایک مرحلہ تھا اور یہ شان اور عظمت تھی نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس گھرانے سے آگے کس طرح کا دین کی حفاظت کا کام لینا تھا. دین کے حقیقی چہرے کو اور حقیقی روح کو قائم رکھنے کے لیے ان لوگوں نے کس طرح اپنا آپ، اپنی اولاد، اپنے وسائل، اپنی ناموس جو اسے قربان کرنا تھا. تو حضرت امام حسن جو ہیں آپ کا تو سرکار دو عالم کے ساتھ معاملہ یہ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن جو ہیں وہ میں نے ان سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہم شکل نہیں پایا. بہت زیادہ مشابہت تھی. اور یہ بہت معروف بات ہے کہ یہ سارے اصحاب اس بات کو آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے کہ حضرت امام حسن جو ہے نا وہ سرکار دو عالم سے یعنی اپنے بالوں سے لے کر اپنے سینے تک جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہیں اور سینے سے قدموں تک جو ہے وہ حضرت امام حسین جو ہے نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں. یعنی دونوں بھائی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سیرت کا بھی آئینہ دار ہیں اور حضور کی صورت کا بھی آئینہ دار ہیں. تو یہ دونوں محبتیں، عزتیں، رفتیں آپ کو میسر ہیں. اور پھر یہ جو محبت کا سفر سرکار دو عالم سے اظہار ہو رہا ہے نا، حضور کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اصحاب رسول کے ہاں بھی یہ محبت کا اظہار اسی طرح پایا گیا. آپ تصور کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور امت کے پاس اب وسائل اکٹھے ہونا شروع ہوئے. بدری صحابی جو بزرگ ہو چکے تھے ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا گیا. تو بدری صحابہ کے لیے 400 کا وظیفہ مقرر کیا گیا. 400 درہم جو ہے وہ ان کو دیے جائیں گے ہر ماہ. اور یعنی سارے بدری صحابی عظیم المرتبت قرآن میں ان کے لیے بشارت آ چکی ہے. لیکن جب اہل بیت کا معاملہ آیا نا اللہ اکبر تو آپ نے فرمایا کہ 400 نہیں، اہل بیت کے لیے 4000 کا وظیفہ جو ہے مقرر کیا جائے گا. اور سارے اصحاب نے بالاتفاق اس پر اپنی رائے دی اور اس کو قبول کیا. اور پھر اس سے بھی آگے کی بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت امام حسن جو ہے نا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں جنگ بدر کے وقت تو پیدا نہیں ہوئے تھے کیونکہ جنگ بدر پہلے ہو گئی تھی اور آپ 3 ہجری میں تشریف لائے دنیا کے اندر. لیکن حضرت ابو بکر صدیق بدری جو صحابی تھے اس کی نسبت سے جو سرکار دو عالم کا گویا حصہ بنتا تھا وہ حضرات حسنین کریمین جو ہے ان کو بھجوایا کرتے تھے. اور اس سے بھی ایک آگے نفیس پہلو آپ کو بتاؤں
کہ سارے اصحاب یعنی بدری صحابہ تک کے لیے یہ ایک نظم قائم کیا گیا تھا کہ وہ مسجد نبوی ہر مہینے تشریف لاتے اور ان کو وہاں پورے اکرام کے ساتھ وظیفہ دیا جاتا ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کے خاندان کے ساتھ محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ طے کیا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اللہ کے رسول کا گھرانہ جو ہے وہ اپنا وظیفہ لینے کے لیے مسجد نبوی تک آئے. چنانچہ آپ نے یہ طے کیا کہ آپ خود وظیفہ لے جا کر اسے اپنے 2 ہاتھوں پر اس طرح لے کر پیش کرتے جیسے کوئی آدمی اپنے 2 ہاتھوں پر پانی کا پیالہ پیش کرتا ہے. اس انداز میں ان کے گھر پر جاتے اور ان کو دینے کے بعد اگر وہ قبول کر لیتے تو اس پر شکریہ ادا کرتے ان کا. اس انداز میں حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نظم قائم کیا. حضرت امام حسن کو بھی یہ وظیفہ پیش کیا جاتا, حضرت امام حسین کو الگ پیش کیا جاتا. جناب علی کرم اللہ کریم تو ظاہر ہے جنگ بدر کے اگر انہیں ہیرو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ سب سے نمایاں شخصیت تھی جنہوں نے وہاں کام کر کے دکھایا. حضرت ابوبکر صدیق نے یہ جو حضرت امام حسن اور آپ کے پورے گھرانے کی جو عزت کا ایک گویا رائج کیا نا اس نظم کو, یہ پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی قائم رہا اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی یہ گویا قائم رہا. سارے خلیفہ اپنے زمانے میں خواہ کتنی بڑی خلافت کے خلیفہ تھے اور حکمران تھے, لیکن سرکار دو عالم اور حضرت امام حسن کے گھرانے کا احترام اس درجے کا تھا کہ وظیفے کی شکل میں کوئی خدمت جو ہوتی وہ ان کے دروازے پر ان کو جا کے پیش کی جاتی. اور محبت کا جو بتایا جاتا تھا کہ ہمیں آپ سے کتنی محبت ہے اظہار کیا جاتا تھا. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا. ہمیں یہ بھی کیونکہ ٹائم کی تھوڑی سی شارٹیج ہے, ہم نے آج کیونکہ یوم یتامہ بھی ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے, اس کو بھی ان کانورزیشن لے کر آنا ہے. میں آخر میں جاننا چاہوں گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسۂ رسول ہیں حضرت امام حسن, ان کی دین اسلام کی حفاظت کے حوالے سے جو مقام و مرتبہ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایام علالت چل رہے تھے یعنی وصال سے چند دن پہلے, تو حضرت فاطمہ ان کو اپنے دونوں شہزادگان کو حضور کی دلجوئی کے لیے لے گئی اور ایک روایت کے مطابق حضور نے خود کہا کہ میرے شہزادوں کو مجھ سے ملواؤ, ان کو میرے پاس لے کر آؤ. جب وہ پاس آئے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے حضور سے عرض کی کہ اپنی میراث میں سے انہیں کچھ عنایت فرما دیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرا ہیبت اور جلال جو ہے اس کا وارث امام حسن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میرا یہ بیٹا ہے, اور میری وجاہت اور میری سخاوت, بہادری اور سخاوت جو ہے اس کا جو یوں کہہ لیں استعارہ کہہ لیں یا اس کا وارث جو ہے وہ حضرت امام حسین کی طرف اشارہ کیا کہ میرا یہ بیٹا ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بھی کئی مقامات پر یہ بشارت دے رکھی تھی اور یہ عزت افزائی فرما رکھی تھی حضرت امام حسن کے متعلق کہ ایک مرتبہ اصحاب کے درمیان حضور بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کو سفر درپیش تھا. تو جب سب جانے لگے تو سواری آئی حضور کے لیے, تو حضور نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اصحاب اپنی سواریوں پہ سوار ہو گئے. تو حضور نے پوچھا کہ حضرت امام حسن کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ پیچھے اپنے والد گرامی کے ساتھ ان کی سواری پہ ہیں. تو حضور نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ. اپنی سواری پر بٹھایا اور کہا کہ میرا یہ بیٹا اللہ نے اس کو سردار پیدا کیا ہے اور یہ میری امت کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنے گا. سو تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ آگے چل کے پروردگار عالم نے اس دین کی اس نظم کو قائم رکھنے کے حوالے سے, اور حضرت امام حسن جو ہیں ان کو جب خلافت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بعد 6 ماہ خلافت کا موقع ملا تو انہوں نے اتنی افراتفری اور بد نظمی کے باوجود, بہت سارے مسائل کا سامنا ہونے کے باوجود دین کو اس کی اصل شکل میں دوبارہ اس کا اجرا اور احیاء کرنے کے لیے ایک حکمران کے طور پر بہترین اقدامات کیے. اور اس سے ایک درجہ آگے جا کے آج یوم یتامہ ہے, تو میں اپنے سامعین و ناظرین کو بتاؤں کہ حضرت امام حسن نے جو 7 بنیادی اقدامات کیے اپنے ان 6 مہینوں کے اندر, ان میں ایک یتامہ کے وظائف جو تھے, بیواؤں کے وظائف جو تھے, ان کو 3 گنا کرنا تھا, 2 گنا نہیں 3 گنا کرنا تھا. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہر جو یتیم ہے اس سے جا کے پوچھو کہ اس کی کل ضرورت کتنی ہے, جو اس کی ضرورت ہے وہ دینا تو لازم ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے اوپر یہ میری طرف سے یعنی خانوادہ نبوت کی طرف سے اسے انعام اور تحفے کے طور پر اس کو دیا جائے. اور آپ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو یتیم ہوتا ہے, آپ کا ارشاد گرامی حضرت امام حسن کا کہ یتیم جو ہے اس کے بارے میں بہت احتیاط سے معاملہ کیا کرو کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کی نگاہ توجہ میں ہوا کرتا ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یتیم ہونے والے کا اس سے بڑھ کر شرف کیا ہو سکتا ہے کہ کائنات کا سب سے عظیم المرتبت رسول جو ہے اللہ نے اس کو yتیم بنا کر بھیجا تاکہ دنیا میں کوئی آنے والا یتیم اپنے آپ کو کمزور محسوس نہ کرے. آج دنیا بھر کے اندر مسلمان بالخصوص اور پوری دنیا کے انسان بالعموم یوم یتامہ منا رہے ہیں. اعداد و شمار کی جو صورتحال ہے وہ بڑی خوفناک ہے. پچھلے سال کے اعداد و شمار یہ تھے کہ لگ بھگ 10,000 لوگ 10,000 بچے روزانہ یتیمی کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں, یعنی ان کے والدین کا سایہ ان سے چھین لیا جاتا ہے. اور اس وقت پوری دنیا کے اندر
12 کروڑ سے زائد یتیم بچے موجود ہیں، اور 2.5 کروڑ وہ بچے ہیں جن کے ماں اور باپ دونوں کا سایہ ان کے اوپر موجود نہیں ہے۔ سو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر آفات اور بلیات کی ذیل میں، ان جنگوں کی ذیل میں، یہ جو انسانوں نے اپنے اقتدار کا خواب پورا کرنے کے لیے جو انسانوں پر ظلم روا رکھا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو قیمتی جانیں جاتی ہیں، ان سے وابستہ ان کی محبت کے یہ رشتے جو ان کی اولاد کی شکل میں ہیں، وہ پھر ایسی مستقل محرومی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا جو سایہ ہے اس کے نیچے اس کو جگہ ملے، وہ یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ باقی سب معاملات ٹھیک ہیں، لیکن میں عربی نسل ہوں اور میرا مزاج کچھ بچپن سے ایسا بن گیا کہ میرا دل نرم نہیں ہوتا، نہ نماز سے، نہ روزے سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ کسی اور معاملے سے، مجھے کوئی تعلیم ارشاد فرمائیں، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گرد و پیش میں، عزیز و اقارب میں کوئی یتیم بچہ ہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا کرو، اللہ اس سر پہ ہاتھ رکھنے کی برکت سے تمہارے دل کو جو ہے وہ نرم فرما دے گا، گداز فرما دے گا۔ سو 2013 دسمبر کے اندر جو ترکی کی ایک آرگنائزیشن تھی IHH، اس نے توجہ دلائی OIC کو، اور پھر اس نے اس کو کمپین کے طور پر کیا، اور اب 15 رمضان جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر یوم یتامہ کے طور پر، آرفن ڈیز کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اور اس کا خیر یہ ہے کہ اس مرتبہ بھی دنیا کے یعنی ظاہری طور پر تو 56-57 ممالک ہیں مسلمانوں کے، لیکن اس وقت آج کے دن دنیا میں 105 سے زائد ممالک میں سرکاری طور پر یہ دن منایا جا رہا ہے۔ تو بحمدی تعالیٰ مسلمانوں کی اس کنٹریبیوشن کے نتیجے کے طور پر دنیا بھر کے جو یتیم ہیں، جو مسلمان ہیں یا غیر مسلمان بچے ہیں، ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ، ان کے لیے وسائل کی فراہمی کا ایک جو ہے وہ اویئرنیس کی کمپین چل رہی ہے، اور مسلمان یقیناً اس میں آگے ہیں اور اپنے لیے جنت کما رہے ہیں۔ بے شک، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم بات کر رہے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، ان کی کیونکہ آج یوم پیدائش کا دن تھا، اور یوم یتامہ پر بھی کچھ روشنی ڈالنے کی ہم نے کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔